اور پھر ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا، اور آج کے اس دور میں آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہے، اور پھر آج کے اس دور حاضر میں فرقہ اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا، بریلوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ہمیں جو کچھ ملا ہے میرے آقا کے صدقے میں ملا ہے، ہمیں زندگی ملی میرے آقا کے صدقے میں، ہمیں بندگی ملی میرے آقا کے صدقے میں، جو کچھ ہمیں ملا ہے میرے آقا کے صدقے میں ملا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم تمام حضرات مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، بے کسوں کے کس، بے سہروں کے سہرا، بے بسوں کے بس، ہم فقیروں کے آقا، ہم یتیموں کے والی، ہم غم زدوں کے آقا، ہم غم خاروں کے آقا، آمینہ کے لال ابن عبداللہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریے۔ پڑھیے بآواز بلند، صلی اللہ علیہ رسول اللہ، حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ رسول اللہ، وسلم علیہ حبیب اللہ۔ خطبہ کریمہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن مجید میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو، ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، خواہ وہ انسان ہو، جانور ہو، جنات ہو، جاندار چیز جتنی بھی ہے تمام کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اس سے قبل آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہم آج جس محفل میں بیٹھے ہیں اور آج ہم نے جس محفل کا انعقاد کیا ہے، اس محفل کا مرتبہ کیا ہے؟ اس سے قبل یہ بتا دوں آپ کو میں کہ اس محفل کا مرتبہ کیا ہے، کہ یہ وہ محفل ہے، یہ وہ محفل ہے، اس محفل میں فرشتے بھی جمع، اس وقت ہماری محفل میں فرشتے بھی حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ ذکر و اذکار کر رہے ہیں کہ رب کریم کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو رات میں زمین پر آ جاتے ہیں اور گھومتے رہتے، دیکھتے رہتے، اللہ کا کوئی بندہ مل جائے، اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی بندہ انہیں مل جائے، کوئی ایسی پیاری اور اچھی محفل مل جائے، اور اس محفل کے اندر وہ فرشتے بیٹھ کر ان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ آج ہماری محفل میں بھی بے شک وہ فرشتے موجود ہیں، اور جب ہماری محفل ختم ہو جائے گی وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو رب کریم پوچھے گا اے میرے فرشتوں کہاں سے آئے، بلکہ رب کریم جاننے کے باوجود بھی پوچھے گا۔ میرا رب کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز، ہر شے کا علم رکھتا ہے، ہر شے کی علم جانتا ہے میرا رب کریم، تب بھی وہ اپنے فرشتوں سے پوچھے گا کہ اے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہیں، تو فرشتے عرض کریں گے یا اللہ ہم تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں، تو اللہ کریم عرض کہے گا اے فرشتوں میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو، تو فرشتے عرض کریں گے یا اللہ تیرے بندے تیری عبادت کر رہے ہیں، یا اللہ تیرے بندے تجھے یاد کر رہے ہیں، یا اللہ تیرے بندے جنت کے طلبگار ہیں، تیرے بندے جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ کریم کہے گا فرشتوں کیا کیا مانگ رہے، کہیں گے یا اللہ جنت مانگ رہے ہیں، اللہ کریم کہے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جنت عطا کر دی، کہے گا رب کریم اور کیا مانگ رہے، فرشتے کہیں گے جہنم سے پناہ مانگ رہے، تو رب کریم کہے گا میں نے اپنے بندوں کو جہنم سے بھی پناہ دے دی، تو اور کیا مانگ رہے، کہیں گے یا اللہ
یا اللہ وہ تیری محبت مانگ رہے، یا اللہ وہ تیری ملاقات مانگ رہے ہیں، تو رب کریم کہے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے تمام محفل والوں کی مغفرت کر دی، تمام کے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ اس وقت فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اس محفل میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کچھ کئی اپنے کام سے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے وہ محفل دیکھی اور اس میں بیٹھ گئے، تو رب کریم کہے گا جو میری محفل میں بیٹھتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے صدقے سے اس کی بھی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ کون؟ فرشتوں کو گواہ کر کر میرا رب کریم کہے گا، اور یہ وہ محفل ہے اس لیے اگر کوئی اپنے کام سے ہی آیا ہوگا اس محفل میں بیٹھنے کے باوجود اگر ذکر نہ کرے گا، خالی ہماری محفل میں شرکت ہی کرے گا، اس کو بھی برابر ثواب ملے گا۔ یہ وہ محفل ہے۔ اور پھر ہم اسی محفل میں آقا کا ذکر کرتے ہیں، رب کریم کا ذکر کرتے ہیں، اور رب کریم قرآن میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب چکھنا ہے تو ہمیں پتا ہے، قرآن کو ہم مانتے ہیں، قرآن کا یقین رکھتے ہیں، ہم اس آیت کا بھی یقین رکھتے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے، بخوبی علم ہے کہ ہر چیز کو، ہر جاندار چیز کو مرنا ہے، ہر جاندار چیز کے لیے موت آئے گی۔ جب پتا ہے تو ہم تیاری کیوں نہیں کرتے؟ ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ ہم موت سے غافل کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین تو ہے کہ ہم موت سے غافل ہیں، ہمیں یہ یقین ہے کہ موت آئے گی تب بھی ہم موت سے غافل ہیں، تب بھی ہم نمازوں کی طرف نہیں جاتے۔ تو اصل وجہ یہ ہے جب رسول اللہ کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی، جب اللہ کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی، خدا کی قسم تب کوئی ضرورت نہیں کسی کے کہنے کی پڑے گی۔ جب اللہ سے محبت کریں گے، رسول اللہ سے محبت کریں گے تو ہم ایک نماز بھی قضا کرنا گوارا نہیں سکتے، گوارا نہیں کریں گے، اور ہمارا دل، ہماری محبت ہمیں نماز پڑھنے کے لیے مجبور کر دے گی۔ تب جا کر ہم اللہ سے، جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت آئے گی تب ہم نماز پڑھیں گے، تب ہم موت کی تیاری کریں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا موت کیا ہے۔ مسلمانوں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے کتنے لوگ جا رہے ہیں اور کتنے آ رہے ہیں جو آج تک اس دنیا سے چلا گیا، کبھی وہ واپس آیا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو بتا دیں۔ کسی نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آیا ہے۔ جب یہ پتا ہے رب کریم نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے تو بڑی بڑی بلڈنگیں اور محل بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا، روزی کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ رب کریم نے ہمیں دنیاوی کام کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ بندگی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے تم میری بندگی کرو، تم میری عبادت کرو، رزق دینا میرا کام ہے، رزق میں دوں گا۔ رب کریم رزق دینے والا ہے، ہمیں اس کی بندگی کرنے کے لیے رب کریم نے پیدا کیا۔ حالانکہ رب کریم نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا کی تب بھی کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ رب کریم نے ہمیں آنکھ عطا کی دیکھنے کے لیے، ہمیں پیر عطا کیے چلنے کے لیے، ہمیں ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، ہمیں کان دیے سننے کے لیے، ہمیں زبان عطا کی بولنے کے لیے، زبان عطا کی باتیں کرنے کے لیے، مگر احسان نہیں کیا۔ اور فرمایا کیا کہ صرف تم میری عبادت کرو، بندگی کرو، اور بلڈنگیں اور محل بنانے کے لیے اللہ کریم نے ہمیں دنیا میں پیدا نہیں کیا۔ صرف اللہ نے اگر دنیا میں ہمیں بھیجا ہے بندگی کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے اگر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس لیے ہمیں دنیا میں بھیجا میرے رب کریم نے کہ اگر کسی کے گھر میں کسی کا کوئی دوست آنے والا ہو تو اس سے پہلے اپنے گھر کو سجا لیتے ہیں، گھر میں اچھی تیاری کر لیتے ہیں کہ ہمارا دوست آنے والا ہے، اچھے انتظام کر لیتے ہیں۔ رب کریم نے بھی اپنے دوست کو دنیا میں بھیجنے کے لیے ہمیں اس سے پہلے پیدا کیا تاکہ میرے محبوب دنیا میں جائے، اس سے پہلے دنیا کو میں سجا کر رکھوں۔ ہمیں اگر میرے رب کریم نے پیدا کیا ہے تو میرے آقا کے لیے پیدا کیا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے اگر میں اپنے آقا کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنی خدائی کو بھی ظاہر نہ کرتا، اور اس لیے اللہ کریم نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہمیں یہ شعور نہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہمیں مرنا ہے یا نہیں، اور ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ تیری موت کل آئے گی تو خدا کی قسم انسان کو رات پر نیند نہیں آئے گی، مگر اتنا پتہ ہے انسان کو ہے کہ کیا پتہ کب میری موت آ جائے۔ کسی کو یہ پتہ ہے کہ کب موت آئے گی؟
کسی کو یہ معلوم نہیں کہ میری موت کب آ جائے گی، تب بھی انسان دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہے، تب بھی انسان دنیا کی طرف دوڑتے چلے جا رہا ہے، دوڑتے چلے جا رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ دنیا ہے، قیامت کے دن جب یہ دنیا قیامت کے دن ایک عورت کی شکل میں ہوگی اور اس کے بال میں اس کے سر میں ایک بال بھی نہ ہوگا، تو پوچھا جائے گا کہ تیرے سر کے بال کہاں ہیں؟ تو عرض کرے گی کہ دنیا والے مجھے کھینچتے تھے اپنی طرف، میں ان سے بھاگتی تھی، اس لیے میرے بال نکل گئے اور میں ان سے دور بھاگتے چلی جا رہی تھی اور وہ میرے کو کھینچتے رہتے تھے۔ تو یہ مثال ہے دنیا کی، اور اس دنیا میں اگر ہمیں پیدا کیا ہے بندگی کے لیے، ایک امتحان کی جگہ ہے، اور ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر ہمارا دنیا میں کوئی امتحان ہوتا ہے تو ہمارا امتحان ہوتا ہے تو ہم رات دن امتحان کے سوالات کو یاد کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کون سے سوال آئیں گے۔ تو اور غور و فکر کرو کہ رب کریم نے ہم سے امتحان لینا ہے، اور اس سے پہلے سوال بھی بتا دیے ہمیں اور جواب بھی بتا دیے۔ جب ہمیں پتا ہے کون سے سوال آئیں گے، کون سے جواب آئیں گے، ہم جواب کے معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم تیاری نہیں کرتے، سوال ہمیں معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم تیاری نہیں کرتے، ہمیں کون سے سوال آئیں گے، کیا جواب ہمیں دینا ہے، ہمیں یہ پتا ہے، معلوم ہے، تب بھی ہم تیاری نہیں کرتے اور موت سے ڈرتے ہیں۔ اور آج کل اگر دین کے خلاف کوئی بات اٹھ جاتی ہے، کوئی بحث بول دیتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، مسلمان جلوس نکالنا شروع کر دیتے، تھوڑی دیر کے لیے جلوس نکالتے، اس کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے۔ مگر امام حسین نے ہمیں یہ بتایا جب دین پر بات آ جائے تو اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جب دین پر انگلی کوئی اٹھائے تو اپنے جوان بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر دین پر آنچ مت آنے دو، اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر دین پر آنچ مت آنے دو، اپنے اہل عیال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر دین پر آنچ مت آنے دو۔ تو امام حسین نے للکار کے دنیا والوں سے، مسلمانوں سے کہہ دیا کہ دین کو اگر چلانا ہے تقریریں کرنے سے لوگوں تک دین نہیں پہنچتا، دین کو اگر دنیا تک پہنچانا ہے تو تقریریں بیانات کرنے سے دین لوگوں تک نہیں پہنچتا۔ جب دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے تو امام حسین کے تاریخ کو پڑھو، تاریخ کربلا کو پڑھو کہ امام حسین نے اپنے اہل عیال کو راہ خدا میں قربان کر دیا، رضا الہی کے لیے کتنے بڑے امتحان کو امام حسین نے بخوشی امتحان کو پاس کر لیا، کامیاب ہو گئے۔ یہ ہے دین، اور اس طرح دین کو آگے پہنچاتے ہیں۔ اللہ کریم جو کہا اور جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم معاف فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔